کسی بھی قوم پر عذاب آنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ وہ شرک کرے۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق میں سخت نہیں ہوتے، دنیا میں چھوٹ دیتے ہیں، تو شرک کرنے والے کو چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن عذاب اگر انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان کی نافرمانی کی جائے، ان کا قتل کیا جائے تو عذاب جلد آتا ہے قوم پر، ایک وجہ۔ دوسری وجہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی قوم پر جلد عذاب آتا ہے۔ تیسری وجہ قوم کے تباہ ہونے اور اللہ کے عذاب آنے کی یہ ہے کہ وہ کم تولے اور غلط کاروبار کرے، یعنی کاروبار حلال نہ ہو، کم تولے اچھے پیسے لے اور غلط چیز دے تو اس کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ ہے فحاشی، بے حیائی، پورنوگرافی جو عام ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہم پر نہیں آیا، نہیں، اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا براہ راست عذاب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہے براہ راست یک لخت عذاب نہیں آئے گا جیسی پچھلی امتوں پر آیا، لیکن یہ بھی عذاب ہے کہ ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے جائیں، ہمارے حقوق چھین لیے جائیں، ہمیں عدالت میں انصاف نہ ملے، ہماری اولاد نافرمان ہو جائے، ہماری بیویاں ہمارے کہنے میں نہ رہیں اور والدین کا اکرام نہ ہو اور پھر نیک اعمال کی توفیق نہ ہو اور فحاشی بے حیائی عام ہو جائے ہم میں اور ایمان ہمارا کمزور ہو جائے یا چھن جائے، یہ سب بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آخری وقتوں میں ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کسی قوم کو بغیر جنگ کے اگر شکست دینی ہو، ہارنا ان کا مقدر کرنا ہو، تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی، بے حیائی، عریانیت، ننگا پن پھیلا دو، پھر وہ قوم ہر مقام پر شکست کھاتی رہے گی، کسی میدان میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آپ فرما دیجئے میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، ظاہر میں آدمی بے حیائی کرے یا پھر چھپ کر کرے، سب کے سب حرام قرار دے دیے۔ اور بے حیائی پھیلانے کے متعلق اللہ نے فرما دیا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت